بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد سے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، یعنی ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ یہ مقصد کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ دنیا کسی کھیل یا مذاق کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم حکمت اور مقصد پوشیدہ ہے، یعنی کہ ایک عظیم حکمت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہمیں صاف صاف بتاتی ہے کہ ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں صاف صاف بتاتی ہے کہ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی ہے، یعنی ہم اپنی زندگی میں اس کی بندگی کریں، یعنی ہم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے حکموں کو مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، پیغمبر بھیجے، انبیاء بھیجے تاکہ ہم صحیح راستے پر چلیں، گناہوں سے بچیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں انسان کو آزادی دی گئی ہے، اور چاہے تو نیک کام کرے یا برائی کا کام کرے۔ تو جس نے نیکی کا کام کیا، یعنی کہ نیک راستے کو جس نے اختیار کیا، اس کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آخرت میں دیں گے۔ اس کی آزادی کے ساتھ ساتھ اس کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کو جواب بھی دینا ہے۔ یعنی دنیا میں آنا اصل مقصد آزمائش کا مرحلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، جس نے یہاں ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ عبادت میں زندگی گزاری، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے گناہوں، غرور، ظلم، نافرمانی، کینہ کپٹ میں زندگی گزاری، وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دی ہے، عقل دی ہے، دل عطا فرمایا ہے تاکہ وہ کائنات کو دیکھ کر اپنے خالق کی قدرت کو پہچانے۔ چاند، ستارے، درخت، پانی، ہوا، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں بتائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنے رب کو پہچانو، اور اپنے اس پہچاننے کے بعد بندے کا فرض ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارے، اس کی عبادت کرے، اس کو پہچانے، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو خاص مقصد کے لیے، خاص مقصد کا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب عبادت یہ نہ سوچے کہ ہمارے بس پڑھنا لکھنا یا نماز روزے کرنا یہی عبادت ہے، بلکہ ہر ایک کام عبادت ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہیں۔ جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، وہ ہر ایک کام عبادت ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی مخلوق میں سب سے خاص مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں دی ہے۔ یہ دنیا میں جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں عطا فرمائی ہے، صرف یہ ایک عارضی جگہ ہے، کچھ دن کی جگہ ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کی خوشیاں، دولت، عہدے، شہرت، یہی سب ختم ہو جانے ہیں، مگر ایمان، اصل صالح، صبر اور تقوی، یہ وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں انسان کے ساتھ جائیں گی۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں نیکی حاصل کرے، نیکی کا بیج بوئے، تاکہ آخرت میں اس کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے
صرف دنیا میں بھیج کر ہمیں یہ بے رہنما نہیں چھوڑا، یعنی کہ ہمیں دنیا میں بھیج کر اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے رہنمائی کا مکمل نظام دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انبیاء آئے، سب نے ہمیں نیکی کا راستہ بتایا، برائی سے بچنے کی ہدایت دی۔ توفیق کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے ذریعے بنائے۔ یہ دنیا کھیتی ہے، جو یہاں نیکی بوئے گا وہ وہاں کامیابی کا پھل پائے گا، جو یہاں گناہ کرے گا وہ وہاں نقصان اٹھائے گا۔ دنیا میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، یہ دونوں ہماری زندگی کے حصے ہیں، ہماری زندگی کے حصے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نعمت ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں یا غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، اور مصیبت آنے پر صبر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ اس لیے ایک مومن کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، وہ ہر حال میں اپنے اللہ کو راضی کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ دنیا کی آزمائش عارضی ہے، مگر اس کا صبر دائمی انعام لائے گا، یعنی کہ اس کا صبر آخرت میں انعام لائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو انشاءاللہ اس کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت، پہچان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک عارضی امتحان کی جگہ ہے، جہاں ہم اپنے اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کی تیاریاں کرتے ہیں۔ جو بندہ دنیا میں اللہ کو راضی کرے، یعنی کہ اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ آخرت میں جنت کا حقدار بنتا ہے۔ جو بندہ دنیا میں غفلت اور گناہ اور نافرمانی میں مبتلا رہتا ہے، وہ خسارے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس دنیا کو اصل مقصد کے مطابق، اس دنیا میں ہمیں اصل مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔